آزادی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین نے جب نبوت سے نوازا اور اللہ نے کہا کہ موسیٰ اذهبا الی فرعون، اب دونوں تو اور تیرا بھائی حضرت ہارون مل کے جاؤ فرعون کے پاس، فاتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین، آ کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تعارف کروایا کہ فرعون جانتے ہو مجھے، وہی وہ جس نے تیرے گھر میں پرورش پائی۔ اب جو ہے اب اللہ رب العالمین نے مجھے اور میرے بھائی کو نبوت سے رسالے سے سرفراز کر دیا، ہمیں اللہ نے نبی اور رسول بنا دیا۔ فرعون سن ان ارسل معنا بنی اسرائیل، یہ جس قوم کو تم نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے اور جس قوم کی بیٹوں کو تو ذبح کر دیا کرتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اس بنی اسرائیل کو اس قوم کو ہمارے ساتھ دے، آزاد کر، رسول اپنی غلامی سے ان کو نجات عطا کر۔ یہ پہلا مطالبہ تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے جا کر رکھا ہے کہ پہلے میری قوم کو آزاد کر، باقی تیرے بعد نبڑیں گے، سب سے پہلی جو ہے نا ہماری قوم کو آزاد۔ اور یہ آزادی اسلام نے اس کو آ کر متعارف کرایا۔ قرآن کریم آپ پڑھ کے دیکھیں گے نا، قرآن کریم میں جگہ جگہ پر جہاں جہاں پر کفارے کا ذکر، آپ مثلا روزہ ٹوٹ گیا، ازواج تعلق قائم کیا، قرآن کہتا ہے جی ایک غلام آزاد کرو، 28ویں پارے کی۔ اپنی بیوی کے ساتھ لحاظ ہو گیا، قرآن کہتا ہے اس کا کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد۔ انسان سے خطاً کوئی شخص قتل ہو گیا غلطی کے ساتھ، قرآن کہتا ہے اس کا کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد۔ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، یعنی جگہ جگہ پر اسلام نے آزادی کو پروموٹ کیا ہے، آزادی کو اسلام نے بہت ہی بلندی کے اوپر لے کر گیا کہ کوئی بھی کفارہ تمہارے سر پہ پڑ گیا ہے غلام آزاد کرو، کفارہ ڈال دے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام آزاد کرنے کی اتنی بڑی فضیلت ذکر کی ہے، صحیح بخاری 6715 6015 حدیث پر نمبر۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بندہ غلام آزاد کرتا ہے تو اس غلام کے ہر جوڑ کے بدلے میں، ہر عضو کے بدلے میں، ہر ہڈی کے بدلے میں، ہر جسم کے حصے کے بدلے میں اللہ اس آزاد کرنے والے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ یعنی ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ، آنکھ کے بدلے میں آنکھ اس کی جہنم سے آزاد ہوگی، کان کے بدلے میں کان آزاد ہوگی، پورے کا پورا غلام آزاد کروایا تو پورے کا پورا انسان جو غلام آزاد کروانے والا ہے وہ جہنم سے اللہ تعالیٰ اس کو آزاد کر دے۔ لیکن آج کل غلام ختم، تو ہم اس فضیلت سے معلوم کریں گے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام جو ہے نا آزادی کا خالق ہے، یہ آزادی، آزاد ہو، آزاد لوگوں کو رہنے دو اور آزادی دو، یہ سب سے پہلا نعرہ لگانے والا مذہب وہ اسلام ہے۔ باقی ہر جگہ پہ آپ کو غلامی نظر آئے گی، فرعون ہے، نمرود ہے، قارون ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، بڑے بڑے آپ کو نافرمانوں کے نام ملیں گے۔ مجال یہ تھی کہ جو ان کے ماتحت، جو ان کے انڈر کام کرنے والے تھے، جو ان کے ماتحت تھے، ان کا نظریہ اور ان کے سرداروں کا نظریہ مختلف ہو، کوئی بھی سردار۔ فرعون کا جو نظریہ تھا، جو عقائد تھے، اس کے ماتحت جو رعایت تھی، ان کو بھی وہی عقائد، وہی نظریات رکھنے ضروری تھے۔ یہ اسلام نے آ کر آزادی دی ہے۔ اسلام کہتا ہے اگر کوئی غیر مسلم بھی مسلمانوں کے علاقے میں رہنا چاہتا ہے، اپنے عقیدے کے اوپر رہنا چاہتا ہے، اپنے نظریے کے اوپر رہنا چاہتا ہے، رہے، کوئی لا اکراہ فی الدین، کوئی دین کے اندر زبردستی نہیں، کوئی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتا ہے۔ یہ آزادی اسلام نے آ کر متعارف کرائی، اور یہی اسی آزادی کا آج میں اور آپ نمونہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہم جس خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس خطے کو بھی حاصل کیا گیا تھا تو یہ نہیں کہا گیا تھا ہم نے باجے کو جانے ہیں تو ہمیں کوئی نہ ملک دیا جائے تاکہ ہمارے بچے نہ کھول کے باجے کو جانے، یہ کہتے ہیں، ہم نے کہا تھا نہیں، یہ نعرہ لگا تھا اس وقت۔ ہمارے بزرگ جو 10 لاکھ لوگوں نے اس وقت قربانی دی تھی، اس وجہ سے دی تھی کہ سارے بچے نہ کھلی جگہ میں آزادی کے ساتھ باجے کو جا سکے۔ نہیں میرے عزیز، نہیں میرے بل، ہمارے بزرگوں نے جو قربانی دی تھی، قائد اعظم محمد علی جناح نے جو نعرہ لگایا تھا، جو آواز اٹھائی اور بلند کی تھی، وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر کہ ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے، ایک خطہ چاہیے کہ جس خطے میں لا الہ الا اللہ کا نفاذ ہو، جہاں پر عدالتیں لا الہ الا اللہ کے قانون کے تحت چلیں، جہاں کی حکومتیں وہ لا الہ الا اللہ کے تحت حکومت کریں، جہاں کے بازاروں میں لا الہ الا اللہ کا قانون نافذ ہو، اور جہاں کا ہر تاجر وہ اپنی تجارت کرے تو لا الہ الا اللہ کے قانون کے تحت۔
کوئی امام مدرس مسجد ہو، مسجد کے اندر ہو لا الہ الا اللہ کا کلمہ چلے، یعنی اس عقیدے کے ہر جگہ میں، ہر ذرے میں، چاہے وہ بازار ہو، عدالت ہو، چاہے وہ عبادت کی جگہ ہو یا غیر عبادت کی جگہ ہو، ہر جگہ پر لا الہ الا اللہ کا قانون نافذ ہو، یہ وہ آواز ہوتی ہے۔ تو اس آزادی کو لے کر آپ کے سامنے میں نے 5 سوالات آپ کے سامنے رکھے، 5 سوال ہی تھوڑے کو کرنے ہیں، لیکن ان کے جوابات میں نے نہیں لینے، نہ میں نے آپ سے مطالبہ کرنا ہے کہ ان کے جواب مجھے دو، بس آپ نے جب رات کو سونے لگنا نا، اس وقت اپنے ضمیر کو ذرا جھنجھوڑنا ہے، ہلانا ہے، اور اپنا گریبان کا سب سے اوپر والا بٹن کھول کے اور اپنے آپ کو سوچنے کو مجبور کر دیں کہ یار یہ جو سوال خطبہ جمعہ کے اندر ہوئے اس کے جواب میں نے اپنے آپ سے، میں نے اپنے آپ سے، آپ نے اپنے آپ سے لے لی، آپ نے اپنے ضمیر سے ان کے جوابات لے لے۔ تو اگر وہ جوابات مل جائیں تو سمجھ لیجیے ہمارے بزرگوں کی جو 10 لاکھ لوگوں کی بڑی دے کر یہ ملک حاصل کیا گیا، 1.5 کروڑ کے لوگ، 1.5 کروڑ کے قریب لوگ بے گھر ہوئے تھے، ان کی قربانی ہم نے پاس رکھ لی۔ لیکن اگر نہ ہوا، کسی ایک سوال میں بھی ہم فیل ہو گئے یا ایک بھی سوال کا جواب ہمارا ضمیر ہمیں نہ دے سکا، ہمارا ضمیر ہمیں مطمئن نہ کر سکا، لوگ 10 لاکھ لوگوں کے ہاتھوں میں میرا اور آپ کا گریبان، انہوں نے جواب دے نام سے۔ کوئی چھوڑتا ہے جی یار اپنا کھیتا، اپنا گھر چھوڑتا ہے کوئی؟ اپنا کاروبار لگا ہوا، بھینسوں کو، اپنے جانوروں کو کون چھوڑتا ہے یار؟ لیکن ہمارے بزرگوں نے سارا کچھ چھوڑ کر اس خطے کو حاصل کیا تھا۔ تو ان 10 لاکھ لوگوں کے ہم جواب دیں گے۔ اگر تو یہ 5 سوال ہم نے کور کر لیا، اپنے ضمیر کو مطمئن کر لیا، لوگ 10 لاکھ لوگ بھی انشاءاللہ مطمئن ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی ایک سوال میں ہم اپنے ضمیر کو مطمئن نہ کر سکے تو ان 10 لاکھ لوگوں کے سامنے جواب دینے کے لیے تیار نہیں کرنا۔ ایسا سوال نہیں، یہ آپ نے ضمیر سے کرنا ہے، میں نے اپنے ضمیر سے کرنا ہے، میں نے اپنے ضمیر سے جواب لینا ہے، آپ نے اپنے ضمیر سے جواب لینا۔ پہلا سوال نہیں، آزادی کیا ہے؟ آزادی کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ آزادی صرف یہ ہے کہ گلی محلوں کے اندر آزادانہ طور پر باجے بجائیں، کوئی روکنے والا نہ پینا ہو۔ ہمارے بچوں نے آزادی اس کو سمجھ لیا کہ شاید یار آزادی اس کا نام ہے کہ باجے بجائے جائیں اور خوب 14 اگست والے دن دمار ڈالی جائے، کوئی سونے والا ہو تو اس کو بھی تنگ کیا جائے، کوئی مریض ہو تو اس کے کام میں بھی جا کے باجا بجایا جائے۔ یا ہمارے بڑوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید یار آزادی اس چیز کا نام ہے کہ اپنے گھر کے اوپر نا اونچا سارا جھنڈا لگا دو پاکستان میں، شاید اس کا چیز کا نام آزادی ہے۔ یا ہمارے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ زمین کا ایک ٹکڑا ہمیں مل جائے، زمین کا ایک حصہ، جیسے کہ پاکستان کا ہمیں حصہ ٹکڑا مل گیا، یہ ٹکڑا ہمیں مل گیا تو ہم آزاد ہو گئے۔ ہم نے اس چیز کا نام آزادی سمجھ لیا۔ یا یہ ہے کہ ہم آزادانہ طور پر اپنی بسوں کو، اپنے رکشوں میں اور اپنے جہاں بھی گاڑی ہے اس کے اندر ہم بھی نغمہ ترانہ وہ چلا سکے، جب آتی ہے دعا بن کے، اور پاک سر زمین شاد باد، پاکستان زندہ باد کے ہم نغمے لگا رہے، شاید اس چیز کا نام آزادی۔ یا یہ ہے کہ ہمارے جو دین سے دور تک ہے اس نے یہ سمجھ لیا کہ ڈانس کی محفلیں سجا لینا، شراب کی محفلیں سجا لینا اور جو ہے نا راتیں اپنی رنگین کر لینا، شاید اس چیز کا نام آزادی ہے۔ شاید کہ ہمارے بزرگوں نے اس کام کے لیے قربانی دی تھی۔ اگر آپ کا ضمیر یہ سارے جواب دیں کہ آزادی باجے کو جانا ہے، آزادی جو ہے نا ٹکڑا حاصل، زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا تھا، آزادی یہ ہے کہ پرچم لہرانا، آزادی یہ کہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانا، اس چیز کا نام آزادی ہے، تو 10 لاکھ لوگوں کے مجرم ہمارے 10 لاکھ بزرگوں نے اس وجہ سے قربانی کی تھی کہ ہمارے بچے باجے کو جائیں، ہمارے بچے نا بہت بڑا سارا اونچا کر کے جھنڈا لگائیں، اس وجہ سے قربانی دی تھی۔ نہیں، یہ ہمارا ضمیر ہمیں غلط گائیڈ کر رہا ہے، یہ آزادی اس چیز کا نام نہیں ہے۔ میں چھوٹا سا گرو آپ کو دے دیتا ہوں، شاید آپ کا ضمیر اس کے اوپر مطمئن ہو جائے۔ آزادی یہ ہوتی ہے کہ یخرج العباد من عبادۃ العباد الی رب العباد، کہ بندوں کی غلامی سے نکل کر اللہ رب العالمین کی غلامی میں چلے جانا، اس چیز کا نام آزادی۔ اور کیا یہ سوال آپ نے اور میں نے اپنے ضمیر سے، آپ اپنے ضمیر سے کرنا ہے، کیا واقعہ ایسے ہی ہے؟ کیا ہم آزادی اسی کو سمجھتے ہیں؟ اور کیا ہم لوگوں کی غلامی سے آزاد ہیں؟ یعنی کہ آپ نے اٹھنا ہے، سو کر اٹھنا ہے تو کسی انسان کی مرضی سے نہیں، رب کی مرضی سے۔ آپ نے سونا ہے تو اپنی مرضی یا کسی انسان کی مرضی سے نہیں، رب کی مرضی سے۔ رب جب آرڈر کرے گا آپ نے سونا ہے، رب جب آرڈر کرے گا آپ نے اٹھنا ہے، رب جب آرڈر کرے گا آؤ میرے گھر کی طرف تو آپ آ جائیں، اس چیز کا نام آزادی ہے۔ اور اس چیز کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانی دی۔
کیا ہم اس آزادی کا پاس رکھ نہیں تھے؟ جب حی علی الصلاۃ رب کے گھر سے رب کا بلاوا آتا ہے تو آتے نہیں مسجد کی طرف، تو 10 لاکھ لوگوں کی ہم جواب دیں، انہوں نے پوچھنا ہے کہنے بار ہمارا پکڑنا ہے کہ تم نے باجے تو بجائے اور بڑے بڑے جھنڈیوں کے ساتھ اپنے گھروں کو سجا لیا، جھنڈے لگا لیے اور شراب اور ڈانس کی محفلیں تو سجا لی، لیکن ہم نے جس چیز کے لیے، جس نعرے کی بنیاد کے اوپر ہم نے قربانی دی تھی، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، کہ ہماری اولادیں آزادانہ رہ کر عبادت کرے گی، آزادانہ رہ کر لا الہ الا اللہ کے نظام کے تحت چلے گی، وہ تو تم چلے گی جو آپ تو ساری قربانی کہاں گئی؟ تو یہ پہلا سوال جی آپ نے اپنے آپ سے یہ کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے نا تو فرعون نے آگے سے موسیٰ علیہ السلام کو تانا دیا کہ موسیٰ تو وہی ہے کہ ولیدہ ولبثت فینا من عمرک سنین، کہ تو ایک چھوٹا سا بچہ سی تھوڑے کول ہے، ایک اسی پالیا ہے، تینوں اسی پڑھایا، تجھے ہم نے نعمتیں دی، تجھے ہم نے پالا پوسا بڑا کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے کی کہ فرعون کیا تو اسی احسان کا بدلہ یہ ہمیں دے رہا ہے ان عبدت علیہ بنی اسرائیل، کہ تو نے ہمیں جو ہے نا یہ اس وجہ سے وَتِلْكَ نِعْمَةٌ عَلِيَّ، یہ احسان تو اس لیے مجھے جتلا رہا ہے کہ تو میرے پالیا، مجھے جو ہے نا کھانا کھلایا، میں چھوٹا تھا تو میرے پال پوٹ کے بڑا کیا، اب اس احسان کا بدلہ تو یہ چکا رہا ہے کہ عبدت بنی اسرائیل، کہ تو نے میری قوم بنی اسرائیل کو تم نے غلام بنا دیا۔ تو یہ کچھ لوگ آپ کو اور مجھے یہ تانے میں دیتے ہیں کہ ساڈا کھا کے ہم ساڈے خلاف ہو گئے، ساڈا کھانا رہا تو دیوبندی تھی ساڈا ہی کھانا رہا، اب جب کھا کے بڑا ہو گیا تو ساڈے خلاف ہی اسے بیان کرنے شروع کر دی۔ تو سیم یہ تانا غلام لوگوں کی نشانی ہوتی ہے، تانے دیکھو فرعون نے یہی تانا، سیم یہی تانا موسیٰ علیہ السلام کو دیا کہ موسیٰ ساڈے کو کھانا رہا اور بڑی چھوٹا جا بچہ سی وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، ایک عرصہ تو ہمارے پاس ٹھہرا رہا، تجھے کھلایا پلایا بڑا کیا، اب جب تو بڑا ہو گیا، اب تو نبی بن گیا اور نبی بن کے تو ہمارے خلاف ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ فرعون اسی احسان کی وجہ سے تم اس احسان کا بدلہ مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ میری قوم کو تم نے غلام بنایا، میری قوم کو جو ہے نا وہ آزاد کر، ان کو آزاد کر تاکہ قوم میری آزادانہ رہ کر رب کی عبادت کرے۔ تو پہلا سوال جی آپ نے اور میں نے اپنے ضمیر سے یہ کر لیا، یہ آپ نے رات کو سوچنا ہے، کیا ہم اس سوال کے جواب میں اپنے ضمیر کو مطمئن کر لیں کہ آزادی کیا چیز، آزادی کا مفہوم کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے کس چیز کو دیکھ کر کون سی آزادی ان کو بتائی گئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی تھی۔ آئیے جی دوسرا سوال جو آپ نے میں نے اپنے ضمیر سے کرنا ہے، ان سے جواب لینا، مطمئن کرنا اپنے ضمیر کو۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آزادی کی آپ کو ضرورت کیوں پیش آئی، کیا مقصد تھا آزادی لینے کا، کیا وجہ تھی کہ ان 10 لاکھ لوگوں کو ہمارے انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر رہنے والے لوگوں کو کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ اپنے گھر چھوڑنے کی، ان کو کیا کہا گیا تھا، کیا خواب دکھائے گئے تھے، کیا سبز باغوں کی سیر کرائی گئی تھی جس کی وجہ سے وہ اتنا بڑا زندگی کا فیصلہ کرنے کے اوپر مجبور ہو گئے کہ گھر بار چھوڑ دیے۔ میں نے پہلے آپ سے پوچھا کہ گھر بار چھوڑنا کوئی سوکھا، اپنا گھر چھوڑنا، اپنا کاروبار چھوڑنا، اپنے جانوروں کو چھوڑنا، اور پھر پتہ نہیں جہاں پر جانا وہاں پر بھی زندہ پہنچیں گے کہ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں۔ اتنی بڑی قربانی کے لیے آپ کو کیا پیچھے لاجک دی گئی تھی، کیا پیچھے نظریہ دیا گیا تھا کہ وہاں پر جا کر تمہیں کیا ملے گا، زمینیں ملیں گی، یا تمہارے بچے وہاں پر باجے بجا سکیں گے اچھی طرح، یا تمہاری اولادیں جو ہے نا وہ بڑا سارا جھنڈا لگا سکیں گی۔ وہ لاجک کیا تھی، وہ کیا وجہ تھی، اور کیا ان کو نعرہ دیا گیا؟ یہ میں نے اور آپ نے اپنے ضمیر سے پوچھنا ہے۔ تو آپ سمجھ آتے کہ وہ ہمارے بزرگوں کو کیا وہ بتایا گیا تھا کہ جس کی وجہ سے قربانی دینے پر جو ہے نا وہ تیار ہو گئے تھے۔ ایک اور یہاں پر بھی آپ کو کر دیتا ہوں، شاید وہ غلط بھی ہو صحیح بھی ہو، لیکن آپ نے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا کہ نہیں یار یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ میں نے جو سوچی ہے یا جو میں نے رزلٹ نکالا ہے یا جو میں اپنے ضمیر کو اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے جو جواب دوں گا اپنے ضمیر، وہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کو بتایا گیا تھا 2 قومی نظریے۔ کیا تھی؟ 2 قومی نظریہ، یہ آواز بلند ہوئی تھی۔ ہمارے بزرگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ہندو اور سکھ یہاں پر رہنے والے یہ ایک الگ قوم ہے، ہم ایک الگ قوم ہے، ان کا دین الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے، ان کا مذہب الگ ہے، ہمارا مذہب اور الگ ہے، ان کی دینی کتاب وہ الگ ہے اور ہماری دینی کتاب الگ ہے، ان کا نکاح کا طریقہ الگ ہے، ہمارے نکاح کا طریقہ وہ الگ ہے، ان کے طلاق دینے کا زندگی اپنا جو ہوتی ہے ازدواجی زندگی اس کو ختم کرنے کا طریقہ الگ ہے، ہمارے ہاں طلاق کا سلسلہ وہ الگ ہے، ہمارے تجارت کا طریقہ وہ الگ ہے،
ان کے تجارت کا طریقہ وہ الگ ہے، ان کا دین، ان کے رسم و رواج وہ سارے کے سارے مسلمان سے مختلف ہیں۔ ہم اللہ کے محبوب نبی کے پیروکار ہیں اور یہ اللہ کے نبی کے محبوب کو مانتے ہی ہیں۔ ہم جو ہے اللہ کے نبی کے محبوب اس کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے گائے کو اپنے گھوٹوں کے نیچے رکھ کر ذبح کر دیتے ہیں اور یہ گائے کو اپنی ماتا مانتے ہیں، پوچھتے ہیں اور اس کے پیشاب کو پیتے ہیں۔ تو ہم جی اس قوم کے ساتھ نہیں رہتے۔ یہ تو قومی نظریہ تھا کہ ہم مسلمان ایک الگ قوم ہے، یہ ایک الگ قوم ہے۔ اگر ہم نے آزادی کے ساتھ لا الہ الا اللہ والا نظام اور آزادی کے ساتھ عبادت کرنی ہے تو ہمیں الگ سے کتنا چاہیے، الگ سے ادارے ریاست ہو، وہاں پر حکومت ہماری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تحت ہو اور وہاں پر قانون لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا ہو۔ یہ وہ نظریہ تھا، تو یہ وہ مقصد تھا اور یہ وہ وجہ تھی جس وجہ کی اور جس مقصد کی بنا پر ہمارے بزرگ جی اپنی جانیں دینے پر، اپنا کاروبار چھوڑنے پر، اپنا کاروبار چھوڑنے کے اوپر جو ہے نا تیار ہو گئے تھے۔ اتنا بڑا مقصد یہی بتایا گیا تھا، اتنا بڑا خواب دکھایا گیا تھا، ورنہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اپنے کاروبار کو چھوڑنا کوئی سوکھا کام نہیں ہوتا، لیکن کیا ان کو یہ خواب بہت بڑا دکھایا گیا تھا کہ وہاں پر سارے کے سارے مسلم آبادی آباد ہوگی، وہاں پر دین کے اوپر چلا جائے، لا الہ الا اللہ والا نظام ہوگا۔ تو سوچنا ہم نے یہ ہے، جواب ہم نے اپنی ضمیر سے یہ لینا ہے اور اپنے ضمیر سے سوال کر کے جواب اس کو اب مطمئن یہ کرنا ہے کہ کیا یہ جو مقصد ہمارے بزرگ لے کر آئے تھے کہ ہماری اولادیں جو ہے نا چلو اسی سے لٹ گئے، ہماری جو زندگی گزر گئی، ہم تو روح تو ہو گئے، زندگی گزار لیں گے، لیکن ہماری اولادیں وہ آزادانہ لا الہ الا اللہ کے قانون کے تحت زندگی گزارے۔ یہ جو آپ نے کہا تو زندگی سے نبی اپنے اپنے ضمیر پر کہ کیا ہم اس اپنے بزرگوں کی قربانی کا پاس رکھ رہے ہیں؟ 10 لاکھ لوگوں نے اپنا جواب دے، یہ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے 10 لاکھ لوگوں کی بلی لگی ہے، قربانی دی ہے 10 لاکھ، تو ہم ان کے جواب دیں۔ آئیے جی تیسرے سوال کی طرف پڑھتے ہیں۔ تیسرا سوال میں نے اور اپنے ضمیر سے کرنا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، اپنی زندگی اپنی جوانیاں داؤ پہ لگا دی اور اپنا کاروبار سارا کچھ لٹا کے آ گئے کہ آئے ہیں تو کسی کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی اکیلے ہی بڑی مشکل کے ساتھ پہنچے ہیں، کسی کا سارا خاندان لٹ گیا۔ اور ایک اور بات کر دوں، یہ جتنے بھی بزرگ یہاں پر کوئی بزرگ ہے جو ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے کوئی ایسا چلو دادے اور جو آپ کے والدین وہ تو ہوں گے، ان سے ذرا پوچھیے کہ جب 14 اگست کا دن آتا ہے ان کو خوشی ہوتی ہے یا پھر رونا آتا ہے؟ پوچھنا ہے ان سے کہ جب 14 اگست کا آزادی کا دن آتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں یا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوتے ہیں؟ میں نے نہیں دیکھا کوئی بزرگ جو 14 اگست کو نا باجی لے کر بازار میں نکلا اور باجی بجا رہے ہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ میرے جمعے کے اندر میں 14 اگست کے کئی جمعے پڑھائے جو اگست کے مہینے میں آئے، تو میں نے ان بزرگوں کو اپنے جمعے کے اندر روتے ہوئے دیکھا ہے جو ہندوستان سے ہجرت کر کے یہاں پڑھائے، کیونکہ انہوں نے وہ سارے کے سارے ہونے کا ہمارے نوجوان نے تو صرف یہ سمجھ لیا کہ سارے بزرگوں نے باجی بچاتے رہے تھے آزادی ملی، انہوں نے بڑے بڑے چنڈے اٹھائے تو آزادی ملی۔ اور نہیں میرے بھائی، کاش کہ آپ کی اس دور کی اس دن کی ہسٹری پڑھیں کہ کیا ہوا تھا، کیسے آزادی ملی۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے تیسرا سوال میں نے اور آپ نے اپنے ضمیر سے کرنا ہے کہ کیا ہم آزادی کے لائق بھی ہیں؟ یہ سوال ہے آپ نے اور اپنے ضمیر سے کرنا ہے۔ کیا سارے بزرگوں نے قربانی تو دے دی، اپنا سر کچھ کٹوا کے لٹوا کر آ تو گئے ہمارے لیے، کیا ساری اولادوں کی زندگی سنور جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم میں اور آپ آزادی کے لائق بھی ہیں؟ یہاں پر ایک جانور میں نے صبح مثال دی تھی، جانور ہوتا جانور گائے بھینس ٹگا، اس کو باندھا ہوا رسی کے ساتھ، تو انسان ہوتا ہے یا بیچارہ بہت بڑے ہوئے تھوڑا کھول دیے، آزادی دے دے۔ اچھا اس کو کھولنے کے بعد وہ جانور ٹانگ کرنا شروع کر دے، کبھی ادھر جا کر ٹکرے مار رہا ہے، کبھی اس گائے کے ساتھ جا کے لڑ رہا ہے، کبھی جو ہے نا بچوں کو زندگی اس نے مشکل بنا دی ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، کبھی یعنی کہ پورے محلے کو اس نے جینا حرام کر دیا۔ ہم کیا کہیں گے؟ یعنی کھول کے کیا ہم کہیں گے کھول کے غلطی کی تھی، یعنی اس کو آزاد کر کے ہم نے غلطی کی ہے، ایک بنیا ہوا ہے اچھا نہیں، کیونکہ اس کو آزاد چھوڑ دیں تو یہ نہ خود چین سے رہتا ہے نہ ہی لوگوں کو چین سے نہیں دیتا۔ میں نے اور آپ نے یہی دیکھنا، بچہ ہوتا بچہ چھوٹا 4 پہلے اور اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کو نیچے اتار دیں تو ادھر جا رہا ہے، کبھی اس ٹوٹی میں کھول رہا ہے، کبھی کوئی کام خراب کر رہا ہے، کوئی کبھی کسی کی طرف جا رہے ہیں، تو ماں کے کہہ دی یار انہوں نے 4 پہلے تھلے اتار کے مشکل میں جیتا ہے، این ہوتی ٹھیک تھی۔
تو سیم میرے بھائی میرے عزیز یہی ہماری حالت ہے کہ ہمیں تو آزادی ملی تھی، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے باپ داداؤں نے قربانی دی تھی کہ ہماری اولادیں یہاں پر لا الہ الا اللہ کے قانون کے تحت رہیں گے، یہاں پر عدالتوں کے اندر نظام لا الہ الا اللہ والا ہوگا، اور یہاں پر بازاروں کے اندر نظام محمد رسول اللہ والا ہوگا۔ یہ اس نظریے کو دیکھ کر، اس نظریے کی بنیاد پر وہ قربانی دے کر آئے آگے ابا کی طرح۔ ہم نے سیم وہی کام شروع کر دیے جو کہ رب کی ناراضگی والے، یعنی رب نے سب آزادی دی، رب نے ہم پر کرم کیا اور ہمیں جو ہے آزادی دی، ہم نے آزاد ہو کر پھر اسی رب کی غصے والے کام شروع کر دیے۔ جس طرح وہ ٹکے کو کھول دیتا تو ٹکے نے پھر جو ہے نا اسی طرح جس کاموں سے مالک کو غصہ آتا ہے وہی کام شروع کر دیتے، مالک کی اندر یار کھول کے کو غلطی کی۔ تو کوئی ایسا تو نہیں ہے، اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں معاف کرے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ یار انہوں نے آزادی دے کے غلطی کی تھی۔ کیا اس آزادی کے موقع پر آج 14 اگست کا دن ہے، آزادی کا دن ہے، آج اس آزادی کے دن میں سارے کے سارے جو کام آپ دیکھ رہے ہیں، سارے کے سارے جو کام ہو رہے ہیں اور آپ کی ناراضگی والے ہو رہے ہیں؟ باجے بج رہے کہ نہیں؟ انہیں باجے آپ بھی سن کر آئے۔ آج یہ حدیث سنیے، یہ باجا بجانا اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، لیکن ہمارے لوگ بجا رہے ہیں۔ اللہ نے اور آزادی ہمیں دی تھی کہ لا الہ الا اللہ کے قانون کے تحت ہی رہیں گے، لیکن کیا ہوا؟ چونکہ ہمیں آزادی ملی تو رب کو جس چیز سے غصہ تھا، رب نے جو چیز حرام قرار دی تھی، ہم نے آزادی ہو کر آزاد کر کے آزاد ہو کر پھر وہی کام شروع کر دیا۔ آئیے سنن ابن ماجہ مسند احمد کی حدیث ہے، مسند احمد 6591۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرم اللہ نے، ان اللہ حرم الخمر، لوگوں اللہ نے تم پر حرام قرار دی شراب، والمیسر، جوا، کہ یہ آج شرابیں پی جائیں کہ نہیں؟ آج جوا کھیلا جانا ہے کہ نہیں؟ جوا بھی کھیلا جائے گا، شراب بھی پی جائے گی، اور تیسرے نمبر پر والخوبۃ، باجا اللہ نے حرام قرار دی، جیسا کہ ساڈے نیانے دے بچے کے ہاتھ میں۔ آزادی اس وجہ سے رب نے دی تھی کہ تم باجے بجانا شروع کر دو۔ آزادی ہمیں اللہ نے اس لیے دی تھی کہ گلی محلے کے اندر باجے بجے، اور رب کے ناراضگی والے کام، رب کو غصہ دلانے والے کام ہم نے بھی شروع کر دیے، وہی جو نا ٹگے کو کھول کے غلطی کی تھی۔ اور تیسرے نمبر پر تیسرے نمبر پر الخوبہ، یہ باجا اللہ نے حرام قرار دیا، والغبیرہ، یہ ایک خاص قسم کا مشروب ہوتا تھا پرانے زمانے میں۔ آج آپ بولے آئس کا نشہ، آئس کا نشہ، یہ بھی اللہ نے حرام قرار دیا۔ کیا آج کے دن میں آئس نہیں پی جا رہی؟ آئس کا نشہ نہیں ہوگا۔ اور 5ویں نمبر پر وَكُلُّ مُسْكِرٍ حرام، ہر نشہ اور چیز حرام ہے۔ لوگ بولتے ہیں یار سگریٹ پینا حرام ہے یا صحیح ہے؟ سگریٹ پینا میرے بھائی، سگریٹ ہو، نسوار ہو، جس بھی چیز کے ساتھ نشہ آتا ہے، جو بھی نشہ آور چیز ہے، بابو نے فرمایا وَكُلُّ مُسْكِرٍ حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی اسی تے آپ پورے دن میں دو کڑیاں سوار کے رکھ رہے ہیں، سانو تے نشہ ہی اندر۔ اور بھائی آپ عادی ہو چکے، لیکن جو بندہ عادی نہیں ذرا اس کو ایک چٹکی رکھ کے دکھائیں۔ آپ سوٹے لگا کے عادی ہو چکے ہیں، لیکن جس نے کبھی سگریٹ نہیں پی اس کو ذرا ایک سوٹا لگا کے دکھائیں، تو کہاں اس کو کیا سوچتے آ رہی ہوگی، کہاں گھوم کرتے ہوگے۔ تو بہرحال جی یہ میں عرض کر رہا تھا، آپ نے اپنی ضمیر سے، میں نے اپنی ضمیر سے اس کا جواب لینا ہے، اپنی ضمیر کو مطمئن کرنا ہے، ورنہ 10 لاکھ لوگوں کو ہم نے مطمئن کرنا ہے کہ کیا آزادی کے ہم قابل بھی ہیں۔ اگر آزادی کے قابل ہوتے تو آزاد ہو کر ہماری عدالتوں کے اندر لا الہ الا اللہ کا قانون نافذ ہوتا ہے، ہماری عدالتوں کے اندر جھوٹے گواہ وہ نہ بکتے، ہماری عدالتوں کے اندر انصاف وہ بکتا نہ، ہماری عدالتوں کے اندر وہ غریب اور مظلوم کے ساتھ اس طرح ظلم عدالت کو نہ ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے بازاروں کے اندر جو ہے نا انصاف ہوتا، عدل ہوتا، پورا توڑ کو لگا۔ لیکن یہاں ہے نہیں، یہاں چھوٹے سے ریڑھی والے کا بھی جتنے دار لگتا ہے وہ لاتا ہے، اس کو بھی دالت میں تو لگاتے ہیں۔ تو کیا جی سوال یہ ہے اپنی ضمیر سے لینا کہ یار کیا ہم آزادی کے قابل بھی ہیں، جبکہ ہم پولیسوں کے قابل ہیں؟ آئیے جی چوتھا سوال جو ہم نے کرنا ہے وقت مختصر ہے، اپنی ضمیر سے آپ نے اپنے آپ کو مطمئن کرنا ہے، میں نے اپنے آپ کو مطمئن کرنا ہے، میں نے اپنی ضمیر کو مطمئن کرنا ہے، آپ نے اپنی ضمیر کو، میں نے اپنی ضمیر سے اس کا جواب لینا، آپ نے اپنی ضمیر سے جواب لینا ہے۔ سوال یہ ہے جی چوتھا سوال، کیا ہم آزادی کے مقصد اور آزادی کے تقاضوں کو پورا بھی کر لیں کہ جس مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانی دی تھی، جس مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر لوٹ لٹا کر آ گئے تھے، جو ذہن لے کر آئے تھے، کیا ہم نے ان کے ذہن کا پاس رکھا ہے؟ ہم ان کے مقصد کا احترام کر رہے ہیں؟
ہم اس آزادی کے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے بازاروں کے اندر وہ نظام لا الہ الا اللہ والا، رسول اللہ کی تجارت والا وہ معاملہ وہ چل رہے ہیں؟ کیا ہمارا تاجر وہ اللہ کے نبی والی تجارت کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں تو زیادہ سے زیادہ سوال کیا جاتا ہے اگر ادھر نماز کا سوال ہو گئے، وضو کے بارے میں کچھ سوال ہو گئے، زیادہ سے زیادہ نا جنات کے بارے میں سوال ہو گئے۔ مجھے اپنی زندگی کے اندر صرف ایک یا دو لوگ ملے ہوئے ٹوٹل مل کر اپنی پوری زندگی میں، پڑھا ہے پڑھایا بھی پڑھا بھی رہے، پوری زندگی میں صرف ایک یا دو لوگ ملے ہوں گے جنہوں نے تجارت کے بارے میں مجھ سے سوال کیا۔ ایک ایسا میں کاروبار کرنے لگا، تجارت کرنے لگا ہوں، مجھے بتائیں کہ تجارت کے اندر کون کون سی چیزوں کا میں نے پاس رکھنا ہے، کون کون سی چیزوں سے بچنا ہے، کون کون سی چیزیں حرام ہیں، کون کون سی چیزیں حلال ہیں، اس کے بارے میں مجھے بتائیں، مکمل رہنمائی کریں۔ مجھے جو نا صرف زندگی میں ایک یا دو بندے ملے، لیکن کیا ہمارے مسلمان کاروبار نہیں کر رہے ہیں؟ تاجر نہیں ہے ہمارے مسلمان، ان کو کوئی پرواہ نہیں حرام حلال کی۔ تو بارہ جی یہ میں نے اور آپ نے اپنے آپ سے اپنی ضمیر سے یہ سوال پوچھنا ہے جو آپ نے نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے تو قربانی دی تھی کہ یہاں پر قرآن کا نظام نافذ ہوگا، یہاں پر ہمارے بزرگوں نے تو قربانی دی تھی کہ یہاں پر قرآن کا نظام ہوگا، ہماری اولادیں آزادانہ قرآن پڑھیں گی، آزادانہ یہاں پر قرآن کی تعلیم ہوگی اور قرآن کا یہاں پر نظام ہوگا۔ لیکن بڑے ہی دکھ اور بڑے افسوس کے ساتھ میں چلنے لگوں، پہلے بھی میں نے عرض کیا، پھر بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ میں عرض کرنے لگوں کہ اگر اللہ قیامت والے دن یہ آفر کر دے، حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ قرآن پاک لے کر کھڑا کر دے، جبریل اب امت محمدیہ مسلمان تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے اور نعرے ان کے بہت بڑے بڑے تھے، امت رسول پر جان بھی قربان ہے اور نہ وہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضولت بہت بڑے بڑے نعرے لگاتے تھے۔ جبریل قرآن پاک تیری بول ہے، صرف ایک صفحہ ان سے سن اور ان کو جنت میں جانے جاؤ۔ قرآن کریم کا ایک صفحہ اوپر سے دیکھ کر ان سے سن اور ان کو جنت میں بھیج دو۔ میں جی بڑے وسوخ کے ساتھ اور بڑی ہی شرمندگی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمارے کروڑوں لوگ اس میں فیل ہو جائیں گے، ایسا ہے کہ نہیں؟ کروڑوں لوگ جنہوں نے زندگی مسلمانوں والی گزاری ہو، نام ان کا مسلمانوں والا، مرے ہیں تو ان کا جنازہ پڑھا گیا، کفن دیا گیا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا، لیکن اللہ اگر قیامت والے دن ان سے قرآن کریم کا صرف ایک صفحہ اوپر سے دے کے سن لے گا تو وہ فیل ہو جائے گا۔ یہ ہماری حالت ہے، اس چیز کے لیے ہماری بزرگوں نے قربان ہے۔ یہ دیکھنا ہے جی، ہمارے یہاں پر ہم نے بزرگوں کی کلاس شروع کی ہوئی ہے، یہاں پر بچوں کی تعلیم ہو رہی ہے، بچوں کی قرآن کریم پڑھایا اور سنایا جا رہا ہے، فتویٰ جا رہا ہے، اور جو بزرگ جو بڑی عمر کے افراد بچپن میں نہیں پڑھ سکے ان کی تعلیم یہاں پر ہو رہی ہے، لیکن کوئی فرق نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم نے اپنے ضمیر سے اپنے آپ سے پوچھنا ہے، اپنے آپ نے ضمیر کو مطمئن کرنا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانی دی تھی کیا وہ مقصد ہم پورا بھی کر رہے ہیں؟ اگر تو پورا کر رہے ہیں تو جی مطمئن، لیکن اگر پورا نہیں ہو رہا تو یہ اختیار ہے ان 10 لاکھ لوگوں کے ہاتھ ہوں گے ہمارے گریبان ہوں گے، ہم جواب دیں، ہم انہی کی اولادیں ہیں، انہی بزرگوں کی اولادیں جن سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے لٹ لٹا کر یہاں پر آ گئے کہ ساری اولادیں جو ہے نا وہ اچھی طرح اچھی زندگی گزاریں، لیکن اس کے الٹ ہوا ہم نے نہ ان کی قربانیوں کا خیال رکھا ہے، نہ ہی ان کے قربانی کے مقصد کو ہم نے ذہن میں رکھا اور اپنی مرجی زندگی گزارے۔ آئیے جی 5واں اور آخری سوال، یہ سوال یہ ہے کہ آزادی تو ہمیں مل گئی، لیکن اس آزادی کو سیلیبریٹ کیسے کیا جائے، آزادی کو کیسے منایا جائے؟ رسول اللہ کیا مسلمان ہیں، ہم نے کوئی غیر انسانی طریقہ لینا، یہ تو ہمارے بزرگ یہ چیز چھوڑ کے آئے تھے کہ یہاں پر وہاں پر جو نکاح ہوتا ہے تو رسم ہندوانہ ہے، اور جب طلاق ہوتی ہے یا جنازہ ہوتا ہے وہاں پر رسم ہندوانہ ہے۔ ہم تو نکاح وہ چاہتے ہیں جو کہ نکاح رسول اللہ والا ہو، ہم تو جنازہ وہ چاہتے ہیں جو جنازہ رسول اللہ والا ہو، ہم تو زندگی وہ چاہتے ہیں جو زندگی رسول اللہ والی ہو، ہم اس لیے چھوڑ کر رہتے ہیں۔ جب یہ ملک مل گیا، جب یہ خطہ مل گیا تو ہمارے بزرگوں نے یا ہمارے اور آپ کی میری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم نے اس کو سیلیبریٹ کیسے کرنا، باقی وہ جاتے جھنڈے اوپر بڑے بڑے لگاتے ہیں، یہ ہے کہ شراب کی اور ڈانس کی محفلیں سجا کر یا قومی ملی نگر نما ترانے یہ کر کے یہ پڑھ کے اور یہ گا کر یہ اس طرح نے اس 14 اگست کو منوانا، یہ آزادی کو ہم نے ایسے سیلیبریٹ کرنا۔ آئیے جی حدیث سننے ابن ماجہ کی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث نمبر 1394 1394 رسول اللہ کے بارے میں آتا ہوں امر یسوع کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ پیش آتا جس سے رسول اللہ خوش ہوتے ہیں، یعنی کہ خوشخبری آتی اور بشر به یا رسول اللہ کو خوشخبری سنائی جاتی، اللہ کے محبوب کیا کرتے خر ساجدا شکر للہ تبارک و تعالی، اسی وقت اللہ کے محبوب سجدے میں گرتے، سجدہ کرتے اور رب کا شکر ادا کرتے۔
یہ ہے جی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کا, آزادی کو منانے کا مذہبی طریقہ. باقی باتیں یہ سارا کچھ چل رہی ہے, باقی ساری کی ساری رسم و رواج کو چل رہی ہے, لیکن اگر نہیں ہوگا تو جس مقصد کے لیے ہمارے بزرگ چھوڑ کر آئے تھے ساری کی ساری چیزوں کو یہاں پر چلے. کیا ہمارے نکاح کے اندر, ہماری شادیوں کے اندر ہندوانہ رسمیں نہیں ہیں؟ یہ مہندی کی رسم کہاں سے نکلی ہے؟ اور یہ بال تیل کی رسمیں یہ کہاں سے نکلی ہے؟ کیا ہماری شادی کے اوپر یہ ساری کی ساری رسمیں جنہوں نے ہماری شادیوں کو آزاد بنا کے رکھ دیا ہے کہاں سے آئیں گے؟ یہ دودھ پلائی کی رسم ہو گئی, یہ پتہ نہیں کیا کیا رسمیں ہو گئی, یہ سارا بارات کا کھانا, یہ ساری کی ساری رسمیں کہاں سے آئیں گے؟ ہم جو ہے نا ہندوؤں سے آ تو گئے, جسم تو ہمارے آزاد ہو گئے, لیکن ذہنی طور پر بھی ابھی بھی ہمارے اندر ہندوانہ رسمیں, ذہنی طور پر ابھی بھی ہم غلام ہیں. آپ سب کہیں کہ یار یہ مہندی کی رسم غلط ہے, لیکن اس کے خلاف آواز اٹھا کے دکھائیں. معاشرہ کو چیزیں دے کر وہ آپ کے رشتے دار جو آپ کے خاندان کے لوگوں نے وہ آپ کو پرانے دن کا کیا کرے وہ سائڈ پہ بیٹھ کر تین پتہ دنیا بدل گئی, اس طرح کہتا ہے دیکھو آپ کو نکرے لگا دیا جائے. تو کیا ہے کہ ذہنی طور پر ابھی بھی ہم ہندوؤں کے غلام ہیں. ہماری نکاح ہو, ہمارا جنازہ ہو, یہ نہ کہ خوشی کا موقع اور غمی کا موقع, باقی زندگی تو چلو ایک سائڈ پہ رکھ لو. کیا جنازے کے موقع پر ہمارے ہاں ہندوانہ رسمیں نہیں ہیں؟ اگر کیا ہم مسلمان, لیکن ہمارے جنازے کے اندر بھی ہندوانہ رسمیں ہیں. ہمارا جنازہ بھی اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے, ہمارے جنازے کے اندر دعائیں بھی رسول اللہ کی سنت کے مطابق نہیں ہے. تو کہاں پر ہم آزاد ہو گئے, کتوں آپ آزاد ہو گئے, کیسے ہم جو ہے جشن منائیں, کیسے بچے بچارے ہیں؟ ہمارا تو سارا کا سارا ستیہ ناش ہوا پڑا ہے, نہ دین کے ہم نہ دنیا کے. تو اس لیے جہاں تک ہو سکے, بس یہ آخری لیسن اور سبق ہے کہ جہاں تک آپ کا اختیار ہے کہ ہم جو ہے سارے کے سارے بلبا اپنے حکمرانوں پہ ڈالتے ہیں. حکمران بھی ٹھیک ہے نہیں, حکمران بھی ٹھیک تو نیچے جو بیٹھے ہوئے یہ سارے کے سارے ایماندار ہیں. یہاں پر بازار کے اندر آئیں میرے ساتھ چلیں, مجھے اس تاجر کا اپنے نام بتانا ہے کہ جو مکمل ایمانداری کے ساتھ سودا بیچے. آپ نے اس دودھ کی دکان پر مجھے لے کر جانا ہے کہ جہاں پر جو ہے نا خالص دودھ مل رہا ہو. کیسے یادو بنانا پڑے گا غلط تیاری کرنا, وہ غلط ہوں گے اپنی جگہ پر, اپنی جگہ پہ جواب دے گا. لیکن میں نے اور اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ جہاں پر میرا اور آپ کا اختیار ہے, آپ کی طرف ایماندار ہے. صرف یہ کہ ساڈا دا نہیں لگتا, ہمارا دا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لگتا ہے تو ہم لگا رہے ہیں, ان کٹوں کا دا بڑی چیزوں میں لگتا ہے وہاں پہ لگا رہے ہیں. تو ہر بندے کا نہیں جہاں جہاں پر دا لگ رہے وہ لگا رہے ہیں. تو اسی وجہ سے 10 لاکھ لوگوں کے ہم مقبول ہیں, 10 لاکھ لوگوں کو ہم نے جواب دینا کیا مجھے دیا, انہیں گرفتار پکڑنا ہے کہ ہم نے اس لیے قربانی دی تھی کہ تم نکاح کے موقع پر, جنازے کے موقع پر اور خوشی اور غمی کے موقع پر اللہ کے نبی کی سنتوں کو بلا کر جن سے ہم ہٹ کر آئے تھے, جن کو ہم چھوڑ کر آئے تھے, انہی کی رسموں کو تم نے اپنی شادی کے اندر شامل کر لی. جواب دو. تو اس لیے عزیزوں اگر ان کی آس سے بچنا ہے, یعنی آ لگی, اگر ان کی آس سے بچنا ہے اور ان کے قیامت والے دن جواب دے نہیں ہونا, تو جس مقصد کی انہوں نے قربانی دی تھی اس مقصد کو ہمیں دوبارہ سے یاد کرنا ہوگا. ایک بادشاہ کی باتیں چھڑ کے لا الہ الا اللہ کا نظام رہا ہوگا. یہ باتوں کی آوازیں بند کر کے ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا ہوگا, بتانا ہوگا کہ یہ ملک باتیں بجانے کے لیے حاصل نہیں کیا گیا تھا, یہ ملک حاصل کیا گیا تھا یہاں پر لا الہ الا اللہ والا نظام لانے کے لیے, یہاں پر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا نظام لانے کے لیے. یہاں پر یہ ہونا چاہیے تھا, ہماری مساجد بڑی ہونی چاہیے تھی, لیکن مسجد خالی بازار پر ہوئے. آج جگہ جا کے دیکھیے گا آپ کو, مسجد بھی آپ نے دیکھ لی ہے, بازاروں کے اندر بھی رش ڈال دیکھ لیے. کتنے رش زیادہ ہونا جی بازاروں. تو کیا 10 لاکھ لوگ ہم سے نہیں پوچھیں گے کہ ہم اس لیے قربانی دی تھی کہ تم جو ہے نا بازاروں کے اندر رش ڈال دو اور مسجدیں گران ہو گئے, اس لیے قربانی دی تھی ہمارے بزرگوں نے؟ ہم ان کے جواب دیں. اللہ جی ان بزرگوں کی قربانی کو قبول فرمائے.